مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ تمام دوستوں، ساتھیوں، سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ میرا نام پادری اکرم علیم ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے۔ عزیزو، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں یسوع مسیح کی کفارے کی خدمت کے حوالے سے، اور جسے ہم ان دنوں ایسٹر سیزن کہتے ہیں، اور ایسٹر کی تمام افادیت کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مختلف مذاہب کے لوگ بھی کرسچینٹی پہ بات کرتے ہیں، اور کئی ایک مذاہب کے لوگ ایسے ہیں جو کرسچینٹی کے متعلق درست معلومات نہیں رکھتے۔ میں ان کے لیے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سو عزیزو، کرسچینٹی میں، مسیحیت میں یسوع مسیح کی قربانی ایک ہمارا بہت بڑا عقیدہ، اور اس عقیدے کی بنیاد ہماری نجات ہے۔ بنیادی طور پر ہم نجات کے جس کانسیپٹ پر زندگی گزارتے ہیں وہ یسوع مسیح کی قربانی سے پیدا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے کس طرح قربانی دی، یہ ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے۔ تو بائبل مقدس میں لوکا رسول کی انجیل کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم یہ شروع کرتے ہیں تو یسوع کی پلاطوس کے سامنے پیشی ہوتی ہے، اور اس واقعے کا ذکر متی 27 باب، مرکز 15 باب اور یوحنا 18 باب میں بھی ہے۔ سو یسوع مسیح کا عدالتی ٹرائل جو ہوا ہے وہ پلاطوس کی عدالت میں ان کی پیشی ہوتی ہے۔ آگے چل کے پھر وہ ہیرودیس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم 13ویں آیت جاتے ہیں، 13ویں آیت تک پہنچتے ہیں لوکا رسول کی انجیل کے 23ویں باب میں، تو وہاں یسوع مسیح کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ تو جب ہم سزائے موت کی طرف جاتے ہیں تو بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ یسوع مسیح تو خود خدا کا بیٹا تھا، ہمارے عقائد کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو وہ اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ ہمارے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہم سب کے لیے، انسانوں کے لیے، اپنے آپ کو اس عدالتی نظام میں ڈالا تھا، کیونکہ بنیادی طور پر مسیحی عقیدے کے مطابق انسانیت جو آدم سے شروع ہوئی ہے، وہ حضرت آدم کے گناہ کرنے سے انسانیت گناہ آلودہ ہو گئی، اور اس گناہ سے چھٹکارے کے لیے تمام مذاہب میں قربانی ہی سب سے اہم نظریہ میں نظر آتا ہے، قربانی۔ اور مسیحیت میں تو قربانی ہی سارا ہمارا عقیدہ ہے، کفارہ اور قربانی۔ تو یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا تھا، اس نے انسان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا یہاں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہمارے عقیدے کے مطابق پوری انسانیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اب یہاں وہ کوئی طاقتور سیاسی لیڈر نہیں ہے جو اپنے 5 لاکھ لوگوں کو جمع کرے اور پلاطوس اور ہیرودیس کی عدالتوں پر حملہ آور ہو جائے، جیسا کہ اس واقعے سے 1 ہفتہ پہلے لوگوں نے کرنا بھی چاہا۔ لیکن یسوع مسیح تو نجات کے لیے، کفارے کے لیے، قربانی دینے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا۔ وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو دھمکاتا، مارتا یا اپنی دنیا داری کی پاور شو کرتا، بلکہ وہ تو ایک برے کے طور پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے۔ سو اس لیے یہ سب کچھ ہوا، اور یسوع مسیح کو 13ویں آیت میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم 26ویں آیت تک پہنچتے ہیں تو یسوع کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ وہاں مصلوبیت پر بھی بہت سارے لوگ یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے کچھ فیلوز ہیں، بردرز ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا، تو یسوع مسیح کی جگہ پر کسی کو مصلوب کر دیا گیا۔ اگر ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا سورس خدا کے بارے میں جاننے کا بائبل ہے۔ تو بائبل یہ کہتی ہے کہ یسوع نے خود قربانی دی اور صلیب پر گیا، اور یہ ساری اذیت کے عمل سے وہ گزرا، کیونکہ نجات کے لیے، بچائے جانے کے لیے قربانی دینا بہت ضروری تھا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق یسوع نے وہ وقت صلیب پر گزارا اور قربانی دی۔ کسی اور کا عقیدہ کیا ہے
ہم اس پر نہیں جاتے، نہ اسے غلط کہتے ہیں نہ صحیح کہتے ہیں، ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں، اس عقیدے کے مطابق ببلیکلی بائبل کی ان آیتوں کے مطابق جو ہمارے لیے زندگی کا کلام ہے، جو تازگی کا کلام ہے، جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ یسوع نے یہ مصلوبیت کا سارا وقت جو ہے خود سہا، برداشت کیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 23ویں باب کی 44ویں آیت تک پہنچتے پہنچتے یسوع مسیح کی موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کی تدفین ہوتی ہے، اور تدفین کا عمل ہمارے ہاں ذرا مختلف ہے، اور جس معاشرے میں یسوع مسیح کی تدفین ہوئی تھی وہاں تھوڑا مختلف ہے، آج بھی مختلف ہے۔ وہاں اس مردے کو جو موت کے سپرد ہو جاتا ہے اسے بڑی خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، بڑے مسالہ جات اسے پرزرو کرنے کے لیے اس کی لاش کو بڑی زیادہ عقیدت اور احترام دیا جاتا ہے۔ تدفین کا عمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایسٹر کا کمپلیٹ ہونا وہ 24ویں باب لوکا رسول کی انجیل کی پہلی آیت میں آتا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ یہاں نجات کا عمل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور نجات کا عمل اور ایسٹر کا پیغام کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ یسوع موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد 40 دن اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ رفاقت میں رہتا ہے، اور اس کے بعد آسمان پر چلا جاتا ہے۔ اور آسمان پر کیا کر رہا ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق آج بھی وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، وہ زندہ ہے، وہ سچا ہے، وہ ہمارے لیے آج بھی موجود ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے، اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ ایسٹر کا پیغام جو کفارہ ہے اس کو پورے طور پر قبول کرتا ہے، اور ایسٹر کا پیغام یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی گرفتاری، یسوع مسیح کا ٹرائل، یسوع مسیح کی مصلوبیت، یسوع مسیح کی تدفین، یسوع مسیح کی موت اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا، ان ساری باتوں پر ہم نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان کا خاص حصہ ہے۔ اگر اہمیت کے حوالے سے دیکھیں تو ایسٹر ہمارے تمام جتنے بھی مذہبی ایونٹس ہیں یا پروگرامز ہیں ان میں سب سے بہترین، سب سے بلند اور سب سے قیمتی ایونٹ ہے جسے ہم مناتے ہیں۔ یہ اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، اور یہ ایسٹر کا سارا واقعہ جو ہو گزرا ہے جس میں اب ہم یسوع کے جی اٹھنے پر پہنچے ہیں، تو اس سے ہم نجات کے وہ کیا کہنا چاہیے نجات کے بڑے کام کی تکمیل دیکھتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، یعنی گویا خداوند یسوع المسیح آج بھی مجھے اور آپ کو نجات دینے کے لیے موجود ہے، اور اس کا یہ قربان ہونا، اس کا یہ سزا برداشت کرنا جو ہمیں برداشت کرنا تھی، وہ اس نے صحیح اور سہ کر ہمیں نجات کا پیغام دیا۔ یہ بڑی خاص اور بڑی قیمتی باتیں ہیں جو بائبل مقدس میں ہمارے لیے درج کی گئی ہیں۔ دوسرے عقائد کے لوگوں کے عقائد کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن عمل درآمد ہم اپنے عقائد پر کرتے ہیں۔ جس طرح دوسروں کو حق ہے کہ وہ اپنے عقائد پر عمل کریں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے عقائد پر عمل کرنے کا حق ہے۔ ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کے سارے اچھے ماحول کے لیے شکر گزار ہیں کہ یہاں ہمیں بڑی آزادی سے ایسٹر کا تہوار، کرسمس کا تہوار منانے، عبادت کرنے کے مواقع ملتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری جنم بھومی ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اسی مٹی سے ہم خلق ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں ہم دفن ہوں گے۔ یہ ہماری مٹی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں پاکستانی کلیسیا کے لیے۔ ان دنوں جب ایسٹر کی تیاریاں ہیں تو تمام لوگوں کو ایڈوانسلی مبارک۔ تھینک یو، گاڈ بلیس۔